السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھانا کیا صحیح نہیں ہے؟ اس کو اکثر انڈیا میں بریلوی حضرات مطلب پسند نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے اس پہ جائز نہیں ہے دینا، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کہاں تک درست ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مکبرات الصوت عربی زبان میں ان لاؤڈ اسپیکر کو کہتے ہیں جو کہ مساجد کی چھتوں پر آپ دیکھتے ہیں یا اسپیکر اندر لگائے جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ اور وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں کہ جو اننیسیسری آواز گونجتی تھی نا محلوں میں، اس پر بھی پابندی تھی کہ آپ اپنی آواز کو پست رکھیں تاکہ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف یا پریشانی سے آپ نہ گزاریں۔ بہت سارے بیمار یا بچے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں اور یہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ان کو اس وائس پولیوشن سے بچائیں۔ اس طریقے سے شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ ہے، اور یہاں ہمارے چینل پر آپ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ریسنٹلی سعودی عرب میں مکبرات الصوت جو خارجی وہ ہے نا اسپیکرز، ان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب اندر کے جو اسپیکرز ہیں انہی میں اذان تو نہیں، انہی کے اندر جو جہری نمازیں ہیں جیسے کہ فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی اور تراویح وغیرہ انہی میں ہوتی ہے۔ یہاں بہرحال یہ تو ایسے ہی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بریلوی مکتب فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ بالکل یہی سوال شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ جو اسپیکرز ہیں اس میں جماعت کراتے ہیں اور اسپیکرز بدعت ہے۔ في السوق وقد ادعى بأن الصلاة بمكبرات الصوت بدعة۔ یہاں اس سوال کو پیش کیا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں جب آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں جو مارکیٹس ہیں اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ مکبرات الصوت یا ریڈیو اسپیکر بڑا سا لگا دیا جاتا ہے، اور اس اسپیکر کی آواز لوگوں تک پہنچتی ہے۔ کیونکہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، تمام لوگوں تک آواز نہیں پہنچا سکتے، اس لیے اس اسپیکر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ آپ لوگ بدعت کرتے ہیں اور یہ مکبرات الصوت یا اس اسپیکر پر نماز پڑھنا بدعت ہے۔ اور میں نے یہ فتویٰ سنا بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے دراصل یہ نا سمجھی کی وجہ سے ہے، اور یہی بدعت ہے۔ یہ کلام جو ہے نا یہ نیا کلام ہے، یہ نئی چیز ہے اور نئی بدعت ہے۔ یہ جو اسپیکرز ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں۔ صوت الامام ويبلغ القراءة۔ یہاں ان اسپیکرز کی وجہ سے استعمال کر کے قرآن کریم کی تلاوت دوسروں تک سنائی جاتی ہے اور اذان کی آواز دوسروں کے کانوں تک پہنچائی جاتی ہے، تو یہ تو نعمت ہے، یہ تو اس میں منفعت ہے، اس میں تو نفع ہے لوگوں کے لیے، اس میں کسی چیز کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اگر تبدیلی ہو تب آپ اس کو کہیں کہ یہاں بدعت ہے۔ لیس ہوا بدعہ، یہ سمجھنا بریلوی حضرات کا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ دو طرح کی چیزیں میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان امور میں سے ہیں جن کی اسلام میں اجازت دی گئی ہے۔ دراصل ہمارے بریلوی بھائیوں کو جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ بدعت کو، اس کی ڈیفینیشن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعت کی ڈیفینیشن قرآن اور احادیث سے ملتی ہے وہ یہ کہ دین اور دنیا
یہ دو مختلف طریقوں سے بدعت ایجاد کی جاتی ہے. دین کی جو بدعت ہے وہ تو مردود ہے. اس لیے مردود ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کرا تو وہ مردود ہوگی, قابل قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے, 3 رکعت ہے, کوئی آدمی کہے یار یہ 4 رکعت پڑھوں گا میں, یا کوئی یہ کہے کہ رکوع تو سجدے تو 2 ہیں اور 1 سجدہ میں کرتا ہوں, تو یہ چونکہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی. اسی طریقے سے آپ دنیاوی جو بدعت ہے, جس طریقے سے یہ میرے سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے, اب یہ وسائل ہیں, یہ مائک لگایا ہوا ہے میں نے, یہ وسائل ہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ فون ہے جس پہ آپ سوال مجھ سے کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس بدعت کو دین کی بدعت سے جوڑیں. یہ اسپیکر ہیں. اب یہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ان کے علماء کے جو تقاریر ہوتی ہیں, بھلا ان سے کوئی پوچھے, اس میں بھی تو وہ استعمال کرتے ہیں اس بدعت کو. اور وہ جو لاؤڈ اسپیکرز پہ درود پڑھا جاتا ہے, اور ابھی تو حوریں آپ نے دیکھی ہوں گی, پاکستان میں حور کو دکھایا گیا ہے ان بریلوی بھائیوں نے, اللہ انہیں ہدایت دے دے. تو بہرحال کسی بھی ڈیوائس کو استعمال کرنے کے لیے, دین کی نشر و اشاعت یا دین کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. یہ میرے ساتھ میں فون ہے اور میرے سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے, جو میرا پرانا کیمرہ تھا دراصل وہ خراب ہو گیا 25 سال, آج اس نے 25 سال کے بعد میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. یہ سونی کا کیمرہ ہے. اب میں اس کو بہرحال خاصا رقم اس میں لگے گی, لیکن الحمدللہ ایک نئے کیمرے کا بندوبست ہمارے چینل کے ویور نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. اور یہ کیمرہ بدعت نہیں ہے, اور یہ جو موبائل فون ہے اس سے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں, اور جب میں اس پہ دبا دوں گا تو یہ ریکارڈنگ بند ہو جائے گی. تو یہ وسیلہ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کو آپ اگر پھیلائیں گے بھی نا تو آپ کو بھی اجر ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.